دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ الحمدللہ۔ کون صاحب؟ جی حضرت میں بول رہا ہوں محمد رفیق دہلی سے۔ اچھا جی حضرت، پہلے جیسے آپ سے بات ہوئی ہے ہماری 2-3 بار، کبھی کبھی ہوئی ہے بات آپ سے 2-3 بار یا کیا بات؟ حضرت مسئلہ یہ تھا کہ نا ایک امتیاز پلانوی نام سے کوئی عالم صاحب ہیں، وہ خود کو مفتی بتاتے ہیں۔ اچھا، جھارکھنڈ کا بتاتے ہیں خود کو، میں جھارکھنڈ میں رہتا ہوں۔ تو حضرت وہ نا کئی سالوں دیکھ رہا ہوں، میں نے ویڈیو بناتے ہیں۔ ایک بار میری ان سے بات بھی ہوئی تھی، تو ان سے میں نے کوئی مسئلہ پوچھا تھا، تو اس مسئلے کے بارے میں انہوں نے مجھے کچھ وضاحت دی، وہ کچھ ہندوازم کی طرف پر انہوں نے وضاحت دی۔ میں نے تو ان سے پوچھا کہ میں کہا آپ نے سب کہاں پڑھا ہے؟ تو انہوں نے حضرت یہ بولا کہ یہ میں نے نیٹ پر پڑھا ہے، یعنی گوگل پہ جو وہ ڈلے ہوتے ہیں نا بلاگ اسپاٹ وغیرہ کہہ رہے ان پر پڑھا ہے میں نے۔ میں کہا حضرت دیکھیں مفتی کو یہ زیبن دیتا ہے نا کہ وہ گوگل سے پڑھ کے ہمیں تحقیق پیش کریں، ارے یہ تو بہت غلط بات ہے آپ کی۔ تو بہرحال چلیے کوئی بات نہیں، وہ بات بھی پرانی ہے۔ ابھی حضرت آپ نے ایک شخص کا نام سنا ہوگا، پاکستان کے ایک بہت مشہور شخص ہیں جن کا نام ہے طاہر القادری۔ اچھا جی جی حضرت، تو حضرت وہ ان کا جو تعلق تھا پہلے، کیونکہ ان کا تعلق تھا بریلوی جماعت سے، تو طاہر القادری صاحب نے شیعوں کے عقائد کو جو ہے اڈاپٹ کر لیا۔ اب وہ ایمان ابو طالب کو بھی مانتے ہیں، اور شیعوں کے مسئلے میں وہ فلی شیعوں کی حمایت کرتے ہیں، اور شیعہ سنی بھائی بھائی یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں وہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرنے سے منع کرتے ہیں کہ امیر معاویہ کی فضیلت بیان مت کرو۔ ٹھیک۔ اور حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بیان کرنے پر وہ بندہ اتنا غصہ ہوتا ہے جیسے کہ اس کی لگائی چھڑ دی، اس کی بیوی چھڑ دی، ویسے کہ امیر معاویہ کا نام کیوں لے رہے ہو ہیں، ان کے بارے میں چپ رہو، ان کی فضیلت بیان مت کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت امیر معاویہ کو لے کر جو آج سے 6 سال پہلے 2018 میں فتنہ کھڑا ہوا تبدیلیوں کا، اس کا سارا ماسٹر مائنڈ یہی بندہ تھا، طاہر القادری اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے اوپر حضرت بریلوی مسلک کے بہت سارے بڑے بڑے دیت علماء نے اس کے اوپر گمراہی کا فتویٰ دیا، اس کا بائیکاٹ کیا، اور اس کو جو ہے کہا کہ بھائی اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، اس نے صحابہ کرام کے بارے میں بہت زیادہ گلو کرا ہے، بہت زیادہ بکواسات کری ہیں۔ بالخصوص حضرت امیر معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ جو اس میں جنگ جمل صفین میں حضرت امیر معاویہ ساتھ تھے، ان کے تعلق سے اس کا جو ہے منفی عقیدہ ہے پورا ایک دم۔ تو اب اس کا کیونکہ بریلوی حضرات اس کا ایک دم بائیکاٹ کر چکے، اس کا رد کر چکے ہیں۔ اب حضرت اس کے باوجود بھی یہ امتیاز پلانوی جو ہے طاہر القادری صاحب کو بریلوی کہہ کر جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں صاحب یہ۔ اچھا جی، اور حضرت اسی کے برعکس آپ نے ایک بات اور سنی ہوگی، آپ جانتے بھی ہوں گے، وہ سلمان ندوی صاحب جو ہیں وہاں کے غالباً شاید لکھنؤ کے آس پاس کے ہیں نا، تو حضرت وہ کیونکہ ندوۃ العلوم کے بہت بڑے عہدے پر تھے، شاید اس میں مدرس تھے یا جو بھی ہے مجھے پتا نہیں، تو حضرت انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے منفی پروپیگنڈا چلایا، اور ان کے بارے میں انہوں نے منفی عقائد کی اشاعت کری ہے بہت زیادہ، اور وہ اس پر قائم بھی ہیں، اور انہوں نے اس پر چیلنج بھی دیے ہیں کہ ہاں جی تم لوگ جو دعوے کرتے ہو ان کی شان میں سب جھوٹے ہیں۔ اور حالانکہ میری بھی ان سے بات ہوئی ایک بار، اور ان کے بیٹے سے بھی میں نے بات کری، تو میں نے ایک جو حدیث ہے مشہور کے نا امیر معاویہ کے بارے میں، آپ کیا کہنا، مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں ذرا بتا دیجیے۔ جی حضرت میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جی ہاں ٹھیک ہے حضرت میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس شخص کا خود اس جماعت کے علماء نے بائیکاٹ کر دیا، مثلا سلمان ندوی کا علماء دیوبند نے بائیکاٹ کر دیا، طاہر القادری کا بریلوی علماء نے بائیکاٹ کر دیا، تو حضرت اس کا نام لے کر اس کی جماعت کی طرف منسوب کر کے اس کی ویڈیو یا اس کی کتاب یا اس کا کوئی بھی کال پیش کرنا، یہ کہاں کی سمجھداری ہے حضرت؟ اچھا، تو یہ کون کر رہے ہیں جو آپ نام بتا رہے تھے ابھی، کیا نام؟ جی سر حضرت وہ امتیاز پلانوی۔ ہاں تو میں واقف نہیں ہوں ان سے بالکل، آپ براہ راست ان سے بات کر رہے ہیں۔ ہاں نہیں، میں واقف نہیں ہوں۔ آپ کہاں رہتے ہیں خود؟ اچھا حضرت میں دلی میں رہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں تو میں واقف نہیں ہوں ان سے، کسی اور سے کہنا چاہیں گے آپ مختصر کچھ؟ بات مزید نہیں، ملاقات ہوگی تو کریں گے بات انشاءاللہ۔ اچھا چلیے خیر، میں آپ کو ان کا نمبر دوں گا، آپ ان سے بات کریے گا۔ نہیں میں جانتا ہی نہیں کیا بات کروں گا ان سے، میں ان سے واقف نہیں، بات کر لیجیے گا۔ اچھا چلیے کوئی بات نہیں، پھر بھی انشاءاللہ ان کے بارے میں انفارمیشن ہوگی آپ سے کر دیں گا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، وعلیکم۔
برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں محمد رفیع قادری شاذلی۔ دوستو جیسا کہ آپ نے ابھی آڈیو میں سنا کہ سلمان بجنوری جو ہے یہ دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں ویسے، تو ان سے جب ہم نے پوچھا امتیاز چرسی کے بارے میں تو یہ تو امتیاز چرسی کو جانتے ہی نہیں کہ جی وہ کون ہے، میں نہیں جانتا، میری اس سے کوئی ملاقات نہیں ہے۔ تو اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ امتیاز چرسی جو ہے یہ کوئی مفتی نہیں ہے، یہ بیچارہ ایک نکما ہے نالے کے نمبر کا، بس بھانگ چرس پی کے خالی ویڈیو بناتا رہتا ہے۔ اس نے بھی کرا کیا، مرزا کی طرز پہ چلتے ہوئے اس نے بھی خالی ویڈیو بنا کے اپنے فالوور بڑھانا چالو کر دیا۔ اس کو پتا ہے کہ یوٹیوب جو ہے سب سے بڑا ذریعہ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے۔ ویسے تو ان کے نزدیک یا رسول اللہ مدد کہنا یا علی مدد کہنا شرک ہے، وہ بات الگ ہے کہ یہ لوگ یا یوٹیوب المدد بول دیتے ہیں یا گوگل المدد بول دیتے ہیں یا فیس بک المدد بول دیتے ہیں۔ سیم ٹو سیم مرزا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے امتیاز پہلوان ویڈیو بنا رہا ہے، اور کسی بھی ویڈیو پر بات کرو تو بات نہیں کرتا ہے، بھاگتا رہتا ہے۔ مفتی شہزاد صاحب نے اس کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا، یہ مناظرے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو علماء دیوبند کبھی بھی مناظرے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ سلمان بجنور نے بتا دیا کہ بھائی میں نہیں جانتا اسے کون ہے یہ۔ اگر یہ مفتی ہوتا واقعی میں تو اس کی کوئی پہچان ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ادارے سے فارغ ہوتا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو اتھینٹسٹی ہوتی کہ ہاں بھی میں دیوبند کا ایک ذمہ دار مفتی ہوں، لیکن اس کی اوقات کیا ہے؟ بس یوٹیوب پر چند ملا اس کو جانتے ہیں تھوڑے بہت بیچارے، تو ان کے ذریعے بیچارہ فیمس ہو گیا اور یوٹیوب پر خالی ویڈیو بنانا اس نے چالو کر دی بس۔ جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ اس سلمان بجنوری نے صاف منع کر دیا بھائی میں اس کو نہیں جانتا کون ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم ان کے اور دیوبندی علماء سے بات کریں گے، ان سب سے پوچھیں گے بھائی امتیاز پہلوان کون ہے، امتیاز چرسی جھارکھنڈ کا رہنے والا ہے، عطا پتہ کچھ کو ہے نہیں ہے، بے شرم کو بس جھوٹے الزام لگاتا ہے دنیا بھرے کے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی آڈیو ہم نے پچھلی آڈیو میں بھی لگائی تھی، جس میں سرکار تاج الشریعہ نے طاہر الپادری کے بارے میں وضاحت فرمائی تھوڑی سی مختصر۔ آج ہم ایک اور آڈیو سرکار تاج الشریعہ کی ہی یہاں پر دوبارہ لگائیں گے، جس میں سرکار تاج الشریعہ نے طاہر الپادری کو پادری کہنے کے بارے میں کہا کہ وہ تو پادری سے بھی بدتر ہے۔ اب اس کو سرکار تاج الشریعہ نے پادری سے بھی بدتر کہا، اور یہ مردود امتیاز چرسی بھانگ پی کے، گانجا پی کے اور چرس پی کے کہہ رہا ہے کہ طاہر القادری بریلوی ہے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں آپ کو میں کہ یہ طاہر القادری کو بریلوی کیوں کہہ رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان دیوبندیوں کا حال یہ ہے بیچاروں کا کہ ان کو جو ہے اپنے دھرم کے علماء کو ہمیشہ گستاخی سے بچانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب دیوبندی جب اسماعیل دہلوی کے ایمان کو ثابت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اعلیٰ حضرت المدد، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت جی آپ ہمارے اسماعیل دہلوی کو مومن ثابت کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر جاتے ہیں بھیک مانگنے کہ ہمارے اسماعیل دہلوی کو مومن ثابت کر دو۔ اب دوسرا جو ہے ان کو اسماعیل دہلوی اور دیگر لوگوں کو بچانے کے لیے ان کا ایک نیا باپ مل گیا جس کا نام ہے طاہر الپادری۔ اور طاہر الپادری وہ شخص ہے جس نے سرکار اعلیٰ حضرت کے نام پر اپنی دکان چلائی، اور جب اس کی دکان چل گئی اور اس کی دکان بہت بڑی ہو گئی، بہت کسٹمر آنے لگ گئے، تو اس نے اپنی اصلی اوقات دکھا دی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ صلح کلی ہے اور روافظ کا فضلہ خور ہے، یہ ایرانی ریال پر پل رہا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اس کا جو عقیدہ ہے وہ سب پر روشن ہے، کسی سے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور دیوبندیوں کی منافقت، دیوبندیوں کی صحابہ کرام سے دشمنی آپ کو یہاں بھی نظر آئے گی کہ طاہر الپادری مردود نے صحابہ کرام کی گستاخیاں کری، لیکن کسی دیوبندی نے طاہر الپادری کا رد نہیں کرا، کسی دیوبندی نے اس کا جواب نہیں دیا، جواب تو چھوڑو اس کے بائیکاٹ تک کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کو الٹا اپنا ابا بنا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دیوبندیوں کی تعریف کر دی۔ بھلے ہی بندہ صحابہ کرام کو گالیاں بکے، بھلے ہی وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرے، بھلے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹے خواب باندھے، لیکن اگر وہ دیوبندیوں کو صحیح بول رہا ہے تو گویا کہ وہ دیوبندیوں کا باپ بن جاتا ہے۔ تو اب دیوبندیوں نے اپنا ایک نیا باپ بنا لیا جس کا نام ہے طاہر الپادری۔ اب اس نے جو ہے گنگوہی کی تعریف کر دی تو یہ بیچارے خوش ہو گئے کہ ہاں چلو صحابہ کرام کو گالی بک رہا ہے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ہماری تعریف تو کر رہا ہے نا، ہمیں کیا مطلب ہے صحابہ کرام سے، ہمیں کیا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں کیا مطلب ہے وہ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ ہی بولے، ہمیں تو کوئی مطلب نہیں، بس ہمیں تو اس سے مطلب ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بیٹا کہہ دیا اور وہ ہمارا باپ بن گیا، اب وہ ہمارا بہنوئی ہے، اب وہ ہمارا داماد ہے، اب وہ ہمارے گھر کا مہمان ہے، اب ہم اس کے بارے میں کوئی بھی لب کشائی نہیں کریں گے بالکل بھی۔ تو یہی جو ہے پورا کا پورا پروپیگنڈا ہے اس امتیاز چرسی کا۔ اور مفتی شہزاد صاحب کے علاوہ بھی اس کو مولانا اشفاق صاحب نے بھی چیلنج کیا کہ آجا مناظرے میں بیٹھ جا، تو یہ بیچارہ ڈر کے مارے نہیں آیا، اس نے صاحب بول دیا بھیا میری بیگم نے مجھے منع کر رکھا کہ میں مناظرے میں نہیں جاؤں گا، اور میری بیگم نے بول رکھا کہ اگر تو مناظرے میں نکلا تو میں اپنی جگہ تیری عدت کروا دوں گی،
ٹھیک ہے نا. یہ اتنا ڈرتا ہے بیچارہ مناظر نام سے. جیسے وہ مرزا انجینئر وہ بھی ڈرتا ہے مناظرے کے نام سے. وہ بھی کہتا ہے جی میری امی مجھے مناظرے سے منع کرتی ہے. تو امتیاز پلامبی کا بھی حال ہے, یہ بھی کہتا ہے کہ میری امی اور بیگم مجھے مناظرے سے منع کرتی ہیں. اگر واقعی میں یہ مرد کی اولاد ہے, اگر یہ ہجڑوں کی پیداوار نہیں ہے, اگر یہ ایک باپ کی اولاد ہے حقیقت میں, ٹھیک ہے نا, تو یہ آئے میدان میں اور اپنے لیٹر پیڈ پر مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ کرے کہ ہاں جی میں کسی بھی بریلوی مناظر سے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں. وقت بتائیں, جگہ بتائیں, شرطیں طے کریں, میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. میرا نام ہے امتیاز چرسی, میں فلاں جگہ سے فارغ ہوں, میں اس جگہ پر امامت کرتا ہوں, میں فلاں جگہ درس دیتا ہوں. جو بھی اپنی معلومات ہے وہ ساری لکھے اس میں اور اپنا لیٹر پیڈ سوشل میڈیا پر جاری کرے. اس کے بعد دیتے ہیں یہ واقعی میں ایک باپ کی اولاد ہے کہ یہ 2-4 پڑوسیوں کی محنت کا نتیجہ ہے. تو اس پڑوسیوں کے محنت کے نتیجے کی مکاریاں, دجال اور اس کی دجالی, اس کے مکر و فریب انشاءاللہ ہم سب کے سامنے لاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام دجالوں سے ہماری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اور آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس امتیاز چرسی کو خوب ذلیل و خوار کریں, ہر دیوبندی تک اس کی یہ کرتوتیں پہنچائیں کہ دیکھ بھائی تیرا یہ جو ملا ہے امتیاز چرسی, یہ بھانگ چرس پی کے ویڈیو بناتا ہے, الٹی سیدھی جھوٹ بولتا ہے دنیا بھر کے, کوئی ثبوت نہیں بیچارے پہ اپنی بات کا. ٹھیک ہے, تو آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کی مکاریاں عوام کے سامنے لانے میں ہماری مدد فرمائیں. اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اس میں سوال ہے, طاہر القادری کو اس وجہ سے لوگ پادری کہتے ہیں, طاہر الپادری آج کل, وہ تو اس میں پوچھ رہے ہیں کہ اس میں کہنے میں کوئی کراہت تو نہیں ہے؟ طاہر الپادری کہا جا سکتا, کوئی کراہت تو نہیں ہے؟ کراہت کیا, یہ وہ تو پادری ہی ہے, بلکہ پادری سے بدتر ہے, اس لیے کہ وہ مسلمان کہلا کر کے کلمہ پڑھ کر کے اور یہودیوں اور نصرانیوں کا کام کر رہا ہے, یہودی نوازی اور کرسچین نوازی کر رہا ہے.